آئے خدا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے۔ وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے، میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں، ان کے خیال سراسر یہی ہے کہ مجھ سے بدی کریں۔ وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے، وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا، قہر میں امتوں کو گرا دے۔ تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے۔ کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اب آئے خدا، آئے خدا، تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا۔ کیا تو نے میری جان کو موت سے نہیں چھڑایا؟ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں؟ سلام آپ سب کو جو سن رہے ہیں کلام زندگی پروگرام کے ذریعے سے خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں خدا کا آپ سب کے لیے۔ یہ بڑی پیاری رفاقت ہے جو نظر تو نہیں آتی مجھے، آپ مجھے نظر نہیں آتے، لیکن ایمان کی آنکھ سے میں دیکھتا ہوں آپ سب کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو دیکھتا ہوں، سب کو سلام کرتا ہوں۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ یہ بھی کیا کریں کہ جس چینل سے آپ دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، ان کو ضرور فون کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، دعا کریں ان کے ساتھ، ان کی ہمت افزائی کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے اور خدا مجھ پر رحم کرتا رہے، آمین۔ اگر آپ انجیل پڑھتے ہیں تو آپ نے ضرور یہ بات دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ خدا یسوع مسیح نے شروع ہی سے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا
کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے، اپنی خودی کا انکار کرے، اس بات کے لیے تیار ہو اور آمادہ رہے کہ اسے دکھ اٹھانا ہوگا۔ اور یہ بتایا کہ لوگ میرے نام کی وجہ سے، سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، نفرت کریں گے، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، جھوٹی باتیں، جھوٹے الزامات ہوں گے، بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تمہیں ستائیں گے، بلکہ یہ ہوگا کہ بعض لوگ تمہیں قتل کریں گے، ماریں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ایسا کرنے سے وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں، خدا کو خوش کرتے ہیں، اور اس کا اجر ان کی نجات ہوگا۔ ایسا ہوگا تمہارے ساتھ؟ آؤ گے میرے پیچھے؟ یہ کہتا تھا خدا، آؤ گے میرے پیچھے؟ میرے پیچھے ہو لے، سب تیرے دشمن ہو جائیں گے، تیرے گھر والے تجھے قتل کرنا چاہیں گے، حکومتیں تمہارے خلاف ہوں گی، کوشش کی جائے گی کہ کلام کی جو منادی بشارت ہے یہ بند کی جائے۔ یہ خدا مسیح نے کہا تھا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خدا ان کے پیچھے چلیں گے۔ ہم نے مسیح کو روح و جان دل سے دیا، جو ہو سو ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسی چیز تھی؟ وجہ کیا تھی؟ انہیں مل کیا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ سب چیزیں چھوڑ رہے تھے؟ وہ ایک کیا چیز تھی جو خدا انہیں دے رہا تھا، جس سے اس کے تمام دنیا کے ہیرے جواہرات پتھر سے بھی کم قدر معلوم ہو رہے تھے؟ کیا چیز تھی؟ بہت چیزیں تھیں، بہت۔ خدا یسوع مسیح، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ بہت چیزیں تھیں۔ ایک چیز کا ذکر آپ کو سناتا ہوں جو خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، ڈرو نہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں جو دولت سے خریدی نہیں جا سکتی، دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا وہ چیز تمہیں، اور ہر ایک کی روح اس چیز کے لیے پیاسی ہے، ہر ایک جان اس برکت کے بغیر بے جان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز تھی جو اس نے کہا تھا ڈرو مت، گھبراؤ نہیں، میں ایک چیز تمہیں دیے جاتا ہوں؟ بہت ساری چیزیں، لیکن ایک کا ذکر سنیے۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں اس کا ذکر ہے، بڑا اچھا، یہ 14، 15، 16 یہ آپ پڑھیے ضرور۔ یہ آخری باتیں جو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کی ہیں، اس سے پہلے ان کو تیار کیا ہے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ نبیوں کے پیغام کے مطابق، ان کی نبوت کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق، خدا کے علم سابق کے مطابق، نجات کی ضرورت کے مطابق وہ مصلوب کیا جائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ان کو تیار کیا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، یقین نہیں آتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مردوں کو آواز دیتا، وہ واپس لازر کو ہم نے دیکھا واپس آ گیا قبر میں سے، چوتھے دن بہنیں کہہ رہی کہ اس میں سے بدبو آ رہی، یہ کہہ رہا کہ مجھے مصلوب کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن جب وہ گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، جب یہ بتایا تھا کہ یہ پیغام جب جا کے تم دنیا کو سناؤ گے کہ وہ خدا کے علم سابق کے مطابق گناہ گار کی نجات کے لیے ان کے گناہوں کو خود لے لے گا، مصلوب کیا گیا ہے، وہ یہ جا کے بتائے گا، تم جا کے سناؤ، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی خبر تم ساری دنیا کو سناؤ گے۔ یہ ہے بشارت، خوشخبری یہی ہے کہ وہ زندہ ہے، تم جا کے ساری دنیا کو سناؤ گے، اور دیکھو دنیا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ہو تیار اس کے لیے؟ میں تمہیں ایک چیز دیے دیتا ہوں۔ مجھے کیسے یہ اطمینان حاصل ہے کہ مجھے معلوم ہے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ یہ اطمینان میرے اندر کہاں سے ہے
کہ تمام اختیار رکھتے ہوئے، آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ خدا کی نجات تمام دنیا کے انسانوں کو حاصل ہو سکے۔ میرے پاس یہ اطمینان کیسے ہے؟ وہ اطمینان میں تمہیں دیے دیتا ہوں۔ یہ تو یہ لکھا، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ کیسا اطمینان؟ اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی میں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، میں اطمینان دیتا ہوں تمہیں۔ دنیا والے بھی دیتے ہیں اطمینان، لیکن وہ اطمینان بے جان ثابت ہوتا ہے۔ اس اطمینان میں جان نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں۔ اس اطمینان کی وجہ سے تمہارا ایسا زبردست ایمان ہوگا کہ دنیا تمہیں مغلوب نہیں کر سکے گی۔ جس طرح میں مصلوب تو کیا جا سکتا ہوں، مغلوب نہیں ہوں گا، اسی طرح تم بھی۔ ارے مصلوب تو ہوگے، مغلوب نہیں ہوگے، کیونکہ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے تمہارا ایمان ہے۔ اس اطمینان کے پھل ہوگا پیدا تمہارا ایمان مجھ پر، اور ایک ایک بات جو میں نے تم سے کہہ دی اس سب پر تمہارا ایمان ہوگا۔ کوئی چھین نہیں سکے گا تمہارے سے یہ اطمینان۔ دنیا دے نہیں سکتی، دنیا چھین بھی نہیں سکتی۔ ساری تاریخ کلیسیا کی دیکھ لو، 2000 برس سے آج تک یہ اطمینان چھین نہیں سکی شیطان کی کوئی قوت، کوئی حکومت، کوئی سلطنت، کوئی فلسفہ، کوئی چیز اس اطمینان کو کلیسا سے چھینی ہاتھ نہیں پہنچ سکتی۔ دسترس نہیں ہے کسی کی کہ وہ اطمینان چھین لے جو خدا نے اپنے لوگوں کو دیا ہے۔ میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں، میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ویسے نہیں دیتا۔ ارے تمہیں یقین آ جائے گا کیونکہ میں اپنی جان دے رہا ہوں تمہیں۔ تم میری محبت پر اعتبار کر سکتے ہو، اور تم میری قدرت اور فتح پر اعتبار کر سکتے ہو۔ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ ہے میرا اطمینان۔ میرے اس اطمینان کے پیچھے میری محبت ہے، میری قدرت ہے، تمہاری نجات ہے، خدا کی حکمت ہے۔ ارے کیا کچھ ہے اس اطمینان میں۔ لیکن جن کو یہ اطمینان حاصل ہوا ہے تو وہ اطمینان کس چیز کے بارے میں ہے؟ کس بات کے بارے میں؟ خدا پر ایمان رکھنے والوں کو پورا یقین ہوتا، تسلی تسکین ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، نڈر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا تمہارا دل نہ ڈرے اور نہ گھبرائے۔ جس کے پاس یہ اطمینان ہے اسی کے پاس ہے وہ زبردست ایمان جو ہر قسم کی مصیبت پر فتح پاتا ہے، ہر قسم کی مخالفت کے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے اندر اس بات کا اطمینان ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ یہ تو کلیسیا کی تاریخ ہے، ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے ان سب کے لیے جو یسوع مسیح کا اطمینان حاصل کر چکے ہیں، جو ہر روز اس کا اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ تو ہر روز حاصل کرنے والی بات ہے۔ میں تو ہر روز خدا سے کہتا ہوں مجھے اپنا اطمینان دے۔ خدا کا اطمینان اس کے لیے لکھا ہے، خدا کا اطمینان جس کے لیے تم بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے۔ کہاں ہے یہ؟ کولوسیوں میں ہے۔ اطمینان کی حکومت ہوتی دلوں پر، ورنہ خوف کی حکومت ہے ہر دل پر۔ خوف ہی خوف ہے۔ لیکن جو خداوند کے لوگ ہیں ان کے دل پر مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ ان کے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھتا ہے۔ یا مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم بلائے گئے ہو، یہ ہے گا کولوسیوں میں 3 باب اور 15ویں آیت۔ مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ کہتا ہے خوف کی حکومت نہیں ہوگی تمہارے دلوں پر، نہیں، میرے پاک روح کی سکونت ہوگی، سکونت۔
قائم ہوگا، ہوگا تمہارے دل میں، موجود ہوگا تمہارے دل میں میرے پاک روح کی جو تمہارا مددگار ہے اس کی سکونت ہوگی، وہ رہے گا، میرے اطمینان کی حکومت ہوگی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ شکر گزار ہوگے، تم خوف زدہ نہیں ہوگے، خوش ہوگے، شک نہیں کرو گے، شکر گزار رہو گے۔ کتنا پیارا چیز خدا کہہ رہا ہے اپنے شاگردوں کو، اور آج ہر روز وہ دے رہا ہے، جو چاہے لے لے۔ آپ کہہ سکتے ہو خدا مجھے بھی اطمینان کی ضرورت ہے، میری تو جان گھبرائی رہتی ہے، ڈرا ہوا ہوں میں، دہشت ہی دہشت ہے۔ تو کس چیز کے بارے میں ان کو پورا اطمینان ہو گیا تھا، اور آج خدا یہی اطمینان اپنے بندوں کو بخشتا ہے، وہ ساری مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیا چھین رہے ہیں لوگ ان سے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کیا کہہ دیں گے اس کے خلاف، کیا کر دیں گے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ان کے اندر مسیح کے اطمینان کی حکومت ہوتی ہے۔ کس چیز کے بارے میں ہے ان کو پورا یقین؟ سناتا ہوں آپ کو، دیکھیے وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے پیچھے چل رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، اس کا فرمان بردار ہو گیا ہے، اس سے پوچھ پوچھ کے چل رہا ہے، خدا کا پاک روح اس کی ہدایت کر رہا ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ وہ کہہ سکتا میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، مجھے معلوم ہے، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یہ نہیں کہ ہوئیں گے، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، فیصلہ نہیں کر پاتا آدمی، ساری نیکی کرنے کے بعد بھی اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوگا، اس کی روح سے اندر اندر بے چین کرتی ہے، اس کا ضمیر اس کے اندر ایک قسم کا خوف کا زہر پیدا کرتا ہے، زہریلا خوف اس کے اندر ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے میں گناہ گار ہوں، اس کو معلوم ہوتا میری راست بازی کبھی کافی نہیں ہوگی، میں ترازو میں تولا جاؤں گا اور کم نکلوں گا۔ یہاں یہ بتاؤ، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جا رہا ہوں، اطمینان سے رہو، میں نے تمہارے گناہ کا علاج کر دیا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے ہم کو شفا ملی۔ کتنے حوالے ہیں، پہلا یوحنا 2:12، 103 زبور میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بہت حوالے ہیں، آپ دیکھنا چاہو یوحنا کی انجیل کا 15واں باب اور 3 آیت میں کہتا تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، یہ نہیں کہ پاک ہو جاؤ گے، میں نے کہہ دیا تم پاک ہو۔ ایک پہاج کو اٹھا لائے تھے، اسے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، کہا ہی تو تھا کہ ہو گئے۔ اب لوگ کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ایسا کر بھائی، تو اپنی چارپائی اٹھا اپنے گھر چلا جا۔ اب وہ دیکھ کے حیران ہو رہے، یہ تو ہو گئے اس کے گناہ معاف؟ ہاں، اس کے پاس اختیار ہے۔ تو اپنے شاگردوں کو کہ اس بات کی طرف سے بالکل مطمئن اطمینان سے رہو، تمہارے من میں یہ شانتی رہے، چین رہے، یقین رہے، پورا آشواسن، پورا وشواس، یقین کہ اب میں خدا کی نظر میں پاک ہوں، اپنی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے اس نے کہہ دیا۔ دیکھو یہ 103 زبور مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میری جان ہے اس میں، اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ دیکھ لینا، آپ کہو گے ہاں لکھا ہوا ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ 103 زبور ہے، اور اس میں سے میں کچھ آیتیں پر، وہ سارا ہی بہت خوبصورت ہے۔ میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ میری جان خداوند کو مبارک کر، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ ایک نعمت، بہت بڑی نعمت ہے، اس کا اطمینان۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ ارے دنیا والوں کے لیے ہاتھوں میں تلوار ہے، گناہ گار کے لیے۔ یہ کس قسم کی خدا کی محبت ہے؟ گناہ گار کو بلا کے کہتا ہے لا اپنے گناہ مجھے دے اور سر نیچے کر، تو وہ کہے گا میرے سر پر کیا کرے گا تو؟ میرے سر پر تو وہ کہتا لا میں تاج رکھوں گا۔ یہ وہ ہے جس نے اپنے سر پر
गुनाहगार का ताज रख लिया है, ला अपना ताज कांटों वाला मुझे दे दे, मेरा ताज जलाल वाला ला मैं तेरे सिर पे रख देता हूं। क्यों? ये खुदा की वो मोहब्बत है जो बयान से बाहर है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तब मसीह हमारी खातिर मुआ। जिसने अपनी जान दी है वो एक ताज भी देता गुनाहगार को। और देखो क्या लिखा, उसने हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं किया। हमें इत्मीनान है इस बात का, हमारी बदकिरदारियों के मुताबिक उसने हमको बदला नहीं दिया, बल्कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते तरस खाता है। तरस का ताज है ये, तरस का। तबाही के लिए तलवार नहीं है उसके हाथ में, तराजू नहीं है, कोई नहीं पूरा उतरेगा, कोई नहीं पूरा उतर सकेगा। ये कौन है जिसे ये यकीन हो गया उसने मेरे गुनाह माफ कर दिए? दाऊद इसी के हक में तो कहता है, मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जा रहा हूं, मैंने तुम्हारे गुनाहों को अपने जिम्मे ले लिया, इसके बारे में फिक्र मत करना। अच्छा, ऐसे कहा। लोग सताएंगे, झूठे इल्जाम लगाएंगे, मारेंगे, जेलों में डाल देंगे तुम्हें, कोई बात नहीं, फिक्र ना करना, यही जिंदगी कितने दिन की है, लेकिन वो जिंदगी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इत्मीनान के साथ बसर करो। वो कह सकते हैं हमारे गुनाह माफ हो गए हैं, वो ये कह सकता है, वो ईमानदार कह सकता है मेरे अंदर एक मददगार है। अरे यही थोड़ी कि खुदा ने मुझे कह दिया कि मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए, जो मर्जी करता फिर, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर एक मददगार पैदा कर दिया है जो मेरे अंदर वो बातें पैदा करता है जिसे दुनिया देखकर खुदा की तारीफ करती। ये कैसे हो गया? ये मददगार के करिश्मे और मददगार खुदा का पाक रूह है। मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक मददगार दे रहा हूं, वो तुम्हारे अंदर होगा। ये यूहन्ना की इंजील में लिखा। लेकिन इस मददगार की वजह से ये हमारा किरदार बदल जाता है। इस मददगार की वजह से गुनाहगार का किरदार बदल जाता है। वो जो बदकार है नेकोकार हो जाता है। वो कैसे? देखो आपके पास बाइबल है, देखिए गलतियों का खत है, उसका 5वां बाब है और उसमें बताया गया कि ये मददगार जो खुदावंद यीशु मसीह बख्शता है अपने ईमानदारों को, ये नहीं गुनाह माफ कर दिया और का जो मर्जी करते फिरो, ऐसा हरगिज नहीं है। लिखा रूह से अब हम जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग और कहते इस ऐसे लोगों के लिए सचमुच फिक्र की जरूरत है, इत्मीनान नहीं। ऐसे शख्स को परेशान होना चाहिए। लेकिन ये देखो, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। कोई दुनिया में ऐसी शरीयत जो ये कहे तौबा तौबा तौबा? ये बात नहीं मैं चाहता। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में, मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, वो मोहब्बत नहीं पसंद करते, वो तो फाड़ फाड़ के लोगों को जो कुछ करना। मगर रूह का फल मोहब्बत है। जो सचमुच खुदा के नजदीक आना चाहता है, जिसमें रूहानी भूख है, वो कभी कहेगा तौबा तौबा, मुझे तो नफरत पसंद है। कोई नहीं, कोई मजहब नहीं सिखाता। मौलाना इकबाल ने कहा था ना, हमारा हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान ही था तब उन्होंने बनाया था हमारा तराना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कितनी प्यारी बात कही थी ना। तो कौन सी शरीयत होगी कहेगी नहीं 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 ये शरीयत ठीक नहीं है, मसीह की शरीयत बिल्कुल बेकार है। क्या मतलब? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म,
پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. ہر ایک کی روح مشتاق ہے، مخالف نہیں ہے. یہ کہہ رہا خدا میں تم اپنا اطمینان دیے جا رہا ہوں، تم کو یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تمہارے دل میں تمہاری روح کے ساتھ میں نے اپنی روح داخل کر دی ہے، اور اس کا پھل یہ ہوگا کہ جس چیز کا تقاضا خدا کا عدل کرتا ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہوتا رہے گا. تم فکر مت کرو، اطمینان رکھو. تیسرا اطمینان ان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک الہی مقصد ہے، ایسے ہی نہیں ہم جی رہے ہیں. بے شک میں کسی کا نوکر ہوں، میرے ساتھ کوئی نیکی سے پیش نہیں آتا، ہر ایک ہمیں نیچ جانتے ہیں، ہوا کرے، اس کی پرواہ مت کرو. ارے تمہاری زندگی میں خدا کا ایک الہی مقصد ہے، زبردست مقصد ہے. خدا تمہارے ذریعے سے ایک ایسا کام کرے گا کہ دنیا والے حیران رہ جائیں گے. کیا لکھا؟ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید ہوگی. تمہارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی سے خدا کی تمجید ہو. ایسے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے تمہاری زندگی کو، تمہارے کردار کو، کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ کہیں گے بہت خوبصورت زندگی، یہ کیسے ہوئی؟ ہم تو اسے جانتے ہیں، تو ایسا تھا نہیں. پھر ایک اور بات ہوتی ہے، ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے ہماری زندگی کی منزل کہاں ہے. سنتے رہیے، اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے ابھی. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پیروی کرنے والا جو یہ فیصلہ کر لے کہ میرا ایمان خدا یسوع مسیح پر ہے اور میں جو کچھ وہ کہے گا وہی کروں گا، اب میں اس کا فرمان بردار ہوں، وہ میرے لیے سب کچھ ہے. ان کے لیے خداوند نے جہاں یہ بتایا تھا کہ تمہارے لیے مصیبتیں منہ پھاڑے کھڑی ہیں، تمہارے دشمن بہت ہوں گے کیونکہ اس دنیا میں تاریکی بڑھے گی، تمہیں ستایا جائے گا، وہاں یہ بھی کہہ دیا تھا میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں. میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جیسے دنیا دیتی ویسے نہیں دیتا میں تمہارے اندر ایک مددگار پیدا کر دوں گا. کس چیز کے بارے میں اطمینان رہے گا تمہیں؟ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اس بات کا پورا اطمینان ہے، یقین ہے، خوشی ہے، شکر گزاری ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. مغفور، مسرور، مشکور، خدا کا شکر گزار، ایماندار. اس بات کا پورا اطمینان ہے. اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی جان دے کر مجھے خرید لیا ہے، اپنی راست بازی کا وارث بنا دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرا مددگار، میرے اندر سے وہ باتیں پیدا کرتا ہے جس کے لیے دنیا کی ہر شریعت تقاضا کرتی ہے. اور دنیا والے جب یہ دیکھتے ہیں کسی کی زندگی میں تو اس کی زندگی میں خدا کا مقصد پورا ہوتا ہے. ایماندار کا ایک الہی مقصد ہے، اس کا غریبی اور امیری سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اسے دیکھ کر خدا کی بڑائی اور تمجید کی جائے، اور پھر یہ کہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری منزل کہاں ہے. ایسا نہیں کہ جی جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، منزل سے بے خبر ہے مگر جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، ان کو معلوم ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں. اس نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. کہاں ہے وہ؟ اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. ایک ایماندار کو معلوم ہوتا ہے. ارے جو قتل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے کہتے بھائی یہ زندگی کتنے دن کی ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ میں جا کہاں رہا ہوں. کیا چیز ہے جو تم مار رہا بھائی؟ میرے اطمینان کو مار سکتے ہو؟ میرے اس یقین پر تمہارا حملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ محفوظ ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کوئی نہیں.
خدا کا شکر ہے ان تمام ایمانداروں کے لیے جو ان تمام باتوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو، اور پاک روح کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ہیلیلویا، حمد ہو اس خداوند کی جس نے ہم پر رحم کیا ہے، ہمیں بچا لیا ہے، کچھ بنا رہا ہے، ہماری زندگی سے خدا کے نام کی تمجید ہو رہی ہے، اور ہم کو معلوم ہے ہمارا گھر کہاں ہے۔ ارے خدا آپ کو برکت دینا مانگ رہا، اگر ہے آپ کے پاس تو شکر کرو، نہیں ہے تو مانگ لو، آپ کے لیے ہے یہ۔ آمین۔